بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشست میں ہم تیسرے پارے کے آخر کے نصف کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-27 میں یہ اہم نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ رات کے بعد دن لے آتا ہے اور دن کے بعد رات، بے جان چیز سے جاندار پیدا کرتا ہے اور کبھی جاندار سے بے جان، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں یہ خبر دی گئی، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی تربیت و پرورش ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمائی۔ جب وہ کہیں باہر جاتے تو انہیں ایک کمرے میں بند کر دیتے، وہاں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور بے موسم پھل آتے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام معلوم کرتے، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو وہ جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس عام طریقے سے ہٹ کر کھانے پینے کی چیزوں اور بے موسم پھلوں اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر روزی عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38-39 میں یہ اہم نصیحت کی گئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مراد پوری کر سکتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم کی دینی حالت دیکھ کر دل میں کڑتے رہتے تھے کہ میرے بعد میری قوم نبوت کے علم سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک و صالح اولاد کی دعا فرمائی، جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دینی منصب و ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ حالانکہ آپ خود بوڑھے اور بیوی بانجھ ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں پاک باز بیٹا عنایت فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ظاہری اسباب کے بغیر بھی بندے کی دعا اور مراد کو پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے ذریعے یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ میں تم کو یہودیوں کے سازشوں سے بچا کر صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ میں تم کو یہودیوں کی سازشوں سے بچا کر صحیح سالم اپنے پاس آسمان پر اٹھا لوں گا اور کافروں کی تہمتوں سے آپ کو پاک کر دوں گا۔ اس فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، چنانچہ آپ آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں یہ اہم ہدایت دی گئی، عہد توڑنے والے قیامت میں اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوں گے۔ جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے عہد توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 5 وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وعید، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری وعید، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تیسری وعید، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ چوتھی وعید، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ پانچویں وعید، آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب اللہ کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند آدمی اسلام سے پھر گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے جو بھی لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کریں گے، وہ دین اللہ تعالیٰ کو مقبول و منظور نہیں ہوگا اور انہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے ذریعے یہ اہم حکم دیا گیا، مالدار اور صحت مند افراد پر حج فرض ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے اور صحت و تندرستی سے بھی نوازا ہے، ان پر حج فرض ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے جہاں تک ہو سکے فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102-103 میں یہ ہدایت دی گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اس کے حکموں پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، اور آپس میں اختلاف مت کرو بلکہ مل جل کر رہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں یہ اہم ذمہ داری بتائی گئی، اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ آدمی کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امت میں ایک مستقل اور مخصوص جماعت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگی رہے، جو خیر و شر، بھلے برے، نیکی اور بدی کا نفع نقصان سمجھا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم اور برے کاموں سے روکے۔ ایسے لوگوں کو پورے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تا 136 سے یہ سبق ملا، غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، اور جنت ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اور اگر خود ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کر کے اس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے ذریعے یہ اہم نصیحت کی گئی کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ پہلی چیز داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات چیت کرے۔ دوسری نصیحت، لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے۔ تیسری نصیحت، خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کی خیرخواہی اور دعا و استغفار کرتا رہے اور اہم کاموں کے لیے ان سے مشورہ بھی کرتا رہے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے یہ معلوم ہوا، خیانت کرنے والا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ اس کی وجہ سے ساری مخلوق کے سامنے اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہوگی کہ اس سے بچنے کے لیے وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو خیانت سے بچنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں یہ اہم درس دیا گیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ جو لوگ بخیلی و کنجوسی کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے مال کی تختیاں بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ تمام مسلمانوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں یہ اہم پیغام دیا گیا کہ ایمان والو، مصیبتوں پر صبر کرو۔ حق پر چلنے والوں کو ہمیشہ باطل پرستوں سے تکلیف پہنچتی رہی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی ایذا رسانی، زبان درازی، بدعہدی، بے جا الزامات اور جانی و مالی نقصان پر صبر کرنے کی تاکید فرماتا ہے کہ ایسے حالات سے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر و تقوی اختیار کرتے ہوئے مناسب تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ صبر سے تسلی اور تقوی و پرہیزگاری سے اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ تمہارا صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں عقل مندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ جب وہ آسمان و زمین کی پیدائش اور عجیب و غریب حالات اور دن رات کے مضبوط نظام میں غور کرتے ہیں تو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی۔ حقیقتاً یقیناً ہمیں ایک دن مر کر تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس تصور سے وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جنت کی طلب اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسری تراویح جو سوا پارے کے حساب سے عموماً مسجدوں میں معمول رہتا ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن سے محبت عشق رکھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے، خصوصاً اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔